یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے. یہاں ایک مقدمہ چلا تھا وفاقی شرعی عدالت میں. 3 دن گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. بعد ازاں جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں. یہ تاریخی بات ہے. مفتی شجاعت علی قادری بھی اس میں جج ہوتے تھے، جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے. تو 3 دن مقدمہ چلا تھا گستاخ رسول کی سزا، اور میں پیش ہوا تھا اس میں، اور دلائل دے کے ثابت کیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس سے کم تر نہیں. 2 دن دلائل ہو گئے تو تیسرا دن اتوار آ گیا. یہ پتہ نہیں شاید جمعہ، جو بھی چھٹی کا دن غالباً جمعہ ہی تھا، جمعہ آ گیا اور چھٹی تھی. میں نے اس دن دہلی جانا تھا، دلی. عدالت نے کہا کہ آپ قادری صاحب 1 دن رک جائیں اور اپنے دلائل ہفتے کو مکمل کر کے جائیں. میں نے کہا نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے جتنا سننا ہے سن لیں، میری اپوائنٹمنٹ ہے، دلی پروگرام ہے میرے. عدالت نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعے کی چھٹی ہم نہیں کریں گے، کل بھی عدالت لگے گی اور دلائل مکمل ہوں گے. چونکہ جانا تھا، دلائل مکمل ہوئے. بات اس لیے سنائی کہ جب میں نے دلائل مکمل کر لیے، میرا موقف تھا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے، یہ ایسا کفر ہے کہ اس پر خدا کو اس کی توبہ بھی گوارا نہیں. تو میرے بعد کچھ علماء پیش ہو گئے تھے عدالت میں، اور اعلی حضرت امام احمد رضا کے نام لیوا تھے، اپنے اہل سنت تھے، خیر کی بات نہیں کر رہا. پیش ہو گئے. چونکہ قادری صاحب نے یہ موقف لیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں، وہ کتابیں اٹھا کے پیش ہو گئے. ہم ثابت کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول. یہ ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پر ہے. جب عدالت ختم ہوئی تو مفتی شجاعت علی قادری جج تھے، باہر آئے تو ایک نامور عالم دین تھے، انہوں نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا باہر. انہوں نے کہا قادری صاحب کے خلاف اتنا بغض اور عداوت کہ آج حضور کی گستاخی بھی گوارا کر لی تو شرم ہے، کو حد ہوتی. بغض تو ان کے خلاف ہے، عداوت تو ان کے لیے ہے آپ کو، اور اس میں آج ایمان بھی چلا کے بسم کر لی. وہ فتوے بھی بھول گئے، حسام الحرمین بھی بھول گئے، اور آج توبہ بھی قبول اور معافیاں بھی ہو گئیں اس کے لیے. وہ نقطہ بتا رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لٹ گیا تو وہ توبہ کر لے گا، اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا. مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر سکتا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے، نہ توبہ کرے نہ معافی ہو. اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہ چلے ہائے ہائے کہ میں لٹ گیا، کہ میں لٹ گیا. اب وہ زندگی بھر سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے، اتنی مسجدیں بنائیں، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی نیکی کی، اتنی تبلیغ کی، اتنے جہادوں میں شریک ہوا. عمر بھر خوش ہے، گھمنڈ میں ہے کہ اتنے اعمال میرے پلے ہیں. اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پلے کچھ بھی نہیں، تو لٹ گیا. مگر اسے لٹنے کا اس علم ہی نہیں، چونکہ علم نہیں لہذا گھمنڈ میں خوشی میں ہے. جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہذا توبہ بھی نہیں، اور توبہ نہیں تو معافی نہیں. یہ یکلخت پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آ کے اٹھائیں گے، ما کنت تقول فی اتخاذ الرجل محمد. فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے بدبخت. اس دن ملائکہ پوچھیں گے بتا عمر بھر ادب رسالت کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے، بتا تیرا رب کون ہے؟ آج پتہ چلتا ہے کہ آج کس نام سے چھوٹتے ہو. میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سودا پسند آ جائے. میں ہمیشہ بات جرت کی کرتا ہوں، یہ میری زندگی کا وتیرہ ہے، اور یہی میرا نقص نہیں. بیٹے بس یہی بس بیٹے یہی میری کمزوری ہے، یہی ایک کیا اللہ گواہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جھگڑا نہیں کرتا کسی سے،
मुनाजरा नहीं करता, मुनाजरे बड़े लोगों का काम है। मैं तो एक खाकरोब हूं, हुजूर की उम्मत का झाड़ू फेरने वाला। सिर्फ इतनी बात कहता हूं, भाई बात सौदा दे दूंगा, अगर पसंद आ जाए तो ले लो, न पसंद आए तो वापस छोड़ दो, हम किसी और गाहक को दे देंगे, बस इतनी बात है। मगर जुर्रत की बात करता हूं, गोल मोल नहीं करता, डरता नहीं। आओ आपको बताएं, कब्र में जो सवाल होंगे बताएं, अदब रिसालत, शान रिसालत, अजमत रिसालत, रिफत रिसालत, शौकत रिसालत, अदब रिसालत, इश्क रिसालत, मोहब्बत रिसालत और फलाहत रिसालत, इसकी नफी करके मुजर्रद तौहीद की रट लगाने वाले आज तुम्हें बताए कि किस नाम से छूटते हो। पहला सवाल है, बता तेरा रब कौन है? बता दिया मेरा रब अल्लाह है, बता दिया मेरा रब अल्लाह है। तो अगर अल्लाह का नाम ले से, अल्लाह का नाम, मैं इसलिए कह रहा था, मैं तो जुर्रत से बात करता हूं भाई, फतवों से डरता नहीं, मैं फतवा प्रूफ आदमी हूं। बड़े फतवे जिंदगी गुजर गई, अब तो फतवे लगाता भी कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र, ये हुजूर के नालैन पाक का सदका है, अब तो फतवे लगाने वाले भी ये जुर्रत करना छोड़ गए, ये सिर्फ हुजूर के नालैन पाक का सदका है। तो मैं तो कभी नहीं डरता, फतवों की बारिश में भी कभी नहीं डरता। अगर किसी का फतवा लगाने का जी चाहे 100 लगाता फिरे, मगर मैं जो ईमान रखता हूं वो कहता हूं, वो ये, अगर कब्र में अल्लाह का नाम बताने से बंदा छूटता तो अल्लाह की इज्जत की कसम दूसरे सवाल की नौबत ना आती। ये बात कहना चाहता हूं। लगा लो फतवा जिसने लगाना है।